ہرقل روم بادشاہ نے 3 چیزیں عمر بن خطاب کی طرف بھیجی ایک قاصد کے ذریعے سے۔ جب وہ قاصد مدینہ منورہ کے اندر پہنچا تو صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی سردار نہیں ہوتا، بل امیرنا، بلکہ ہمارا امیر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا امیر کون سا ہے؟ اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارے کی تغاری اٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھ کر جا رہے تھے، تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا امیر یہی ہے جو گارے کی تغاری سر کے اوپر رکھ کر جا رہا ہے۔ وہ قاصد دیکھ کر حیران ہوا کہ جس کا نام سن کر پوری دنیا کانپ اٹھتی ہے، اس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، پوری دنیا پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یہی امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں، یہی وقت کے بادشاہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران یہی ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ یہی ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کا کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، آپ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا؟ تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ فرمایا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بادشاہ نے یہ 3 چیزیں آپ کو دی ہیں۔ پہلی چیز خوشبو تھی، دوسری چیز خوبصورت لڑکی تھی، تیسری چیز زہر کی شیشی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو خوشبو کی شیشی تھی، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت عمر بن خطاب نے وہ خوشبو کی شیشی اسی کے اندر ڈال دی۔ پھر پوچھا، فرمایا کہ دوسری حسین خوبصورت لڑکی تھی۔ عمر بن خطاب نے مزدور سے پوچھا کس کی شادی نہیں ہوئی، کس کا نکاح نہیں ہوا؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، عمر بن خطاب نے اس کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ یہ زہر کی شیشی ہے، جو اس کو سونگھتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ عمر بن خطاب نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ساری کی ساری پی لی۔ وہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو پوچھا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ میرے رب، میرے بادشاہ ہرقل روم نے کہا تھا جو اس کو سونگھتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تک اللہ نہ مارے دنیا کے اندر کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، صبح کو پڑھتا ہے، شام تک دنیا کے اندر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو شام کو پڑھتا ہے، شام سے لے کر صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے دیکھا، واپس ہرقل روم بادشاہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ دن کے اندر وہ گھوڑوں کی پشتوں کے اوپر آتے ہیں اور رات کو مسلح کے اوپر ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی نہ کوئی صورت حال تو ہوگی کہ عمر بن خطاب کا مقابلہ کر سکیں؟ اس نے کہا کہ ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ عمر بن خطاب کا فلاں جگہ پر لشکر نے جانا ہے، آپ وہاں پر خوبصورت لڑکیاں جو ہیں وہ کھڑی کر دی جائیں۔ عمر بن خطاب کا جب لشکر ان لڑکیوں کو دیکھے گا وہ فریفتہ ہو جائے گا، ہم سب ان کو ختم کر دیں گے۔ اسی راستے پر 500 لڑکیاں کھڑی کر دیں خوبصورت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب پتہ چلا تو صحابہ سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم، کہہ دو مومنین کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں۔ صحابہ کا جو مجمع تھا ان 500 لڑکیوں کے سامنے سے گزر گیا، کسی ایک صحابی نے بھی آنکھ اٹھا کر کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ لڑکیاں دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، ہمیں تو یہ بشر ہی معلوم نہیں ہوتے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اسی وقت 500 لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا۔